نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ صفیہ آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا محترم اساتذہ اکرام حاضرین جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین کرام چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے آفتاب تھا، لیکن ڈوبا ڈوبا دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں قسمیں پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی سواری سے ڈگاروں میں سیاحیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی غربت حضرت علی کو سیر خدا بنا دیتی ہے، جن کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین تھے جنات کے قافلے جن کے پیام حق کو سننے دربار عالیشان میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں کہ جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف ہی نہیں کی، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، جن کے چہرے کو زہا کہے، جن کی زلفوں کو اللیل کہے، جن کے سینے کو لمسا کہے، جن کی کمبل کو ایھا مزمل کہے، جن کی تعریف میں خود اللہ رب العزت رفعنا لگا ذکر کہے، اور کیا کہنے اس ذات کے جو فخر رسول ہے، ملائک کل ہے، ہادی سبول ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، صافی محسر ہے، جو حسین ہے نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المستقیم ہے، امام المرسلین ہے، جن کی کردار کے عظمتوں پر ان کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنستے تو ستارے چمکنے لگے، اور جو بولے تو انادل چہکنے لگے، اور جن کی خوشی سے جنت میں چلنے لگے، جن کے چہرے کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جن کی زلفوں کی واسطے سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، کہ مقام محمود جن کے انتظار میں ہے، کہ صفات کبریٰ جن کے انتظار میں ہے، کہ جنت میں صبر سے جن کے انتظار میں ہے، ہوتا اس کے میدان میں پتھر کھا کر دعائیں دینے والا، احد کے پہاڑوں پہ جنتان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن ربیعہ جیسے منافق کا جنازہ بڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا، سائل نے اس کو اس انداز میں کہا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رہا ہے نام نبی، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رہا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، آئیے میں اب آپ سب کو حروف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت مولا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، ہاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، جال نے کہا ذالک الکتاب پڑھنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا صافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیف و گمامہ آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر
محمد یہ بہک آ رہا ہے اور یہ افکار اٹھا یہ صبر و وصال والا آ رہا ہے. ایسا مقدس نبی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ایسے مقدس نبی کی ہم ابتدا کریں اور ان سے سچا عشق و محبت کریں. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.